ناظرین، آپ کا میزبان رانا محمد نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس ٹائم پہ میں کراچی کے ایک پسماندہ علاقہ جہان آباد میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے آپ مسائل نہیں بلکہ مسائلستان کہوں گا میں، اس کے اندر مسائلستان موجود ہے۔ اور یہاں سے جو ہے ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد خالد صاحب، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اب جو ہے یہاں پر پی ٹی آئی سے جو ہے کاؤنسلر کے سیٹ کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں، خالد خان صاحب۔ تو ان سے ہم جانتے ہیں انہوں نے سیاست میں کیسے انٹری لی اور کس طرح سے کیا دیکھ کر پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اور اب جو ہے کاؤنسلر کی سیٹ کے لیے جو ہے منتخب بھی ہو گئے ہیں، اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ابھی باقی سب چیزیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ اپنے علاقے کی تقدیر بدلیں گے، کیا ہمت ہے، کیا جذبہ ہے، کیا جوش ہے، کیا ان کے اندر معاملات ہے، باقی سب چیزیں انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بالکل آپ نے کہا کہ سیاست دیکھے جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان میں دو پارٹیاں سیاست کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور آپ کے سامنے ہمارے دیکھ کیا کہ آپ پوری یوسی میں گھومیں، آپ کو کوئی ایک علاقہ ایسا نہیں ملے گا جس کے یا تو گلیاں بنی ہو یا اس کی کوئی سڑکیں بنی ہو۔ سالانہ 1200 ارب روپے تک کا فنڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کہا جاتی ہے۔ اور جیسے کہ آج سے 3 سال پہلے ہمیں ایک موقع ملا، یہاں سے ہمارے ایم پی او صاحب کامیاب ہوئے، انہوں نے ایک مخصوص فنڈ میں 100 سے اوپر جگہ پہ کام کیا، اور الحمدللہ اس میں جہان آباد بھی تھا، جس کا سیوریج لائن ہم نے کی، اس کے بعد بجلی کیبل سسٹم کرایا، اور باقی لوگ آپ کو بتا سکتے بلکہ آپ نے انٹرویو کیا کہ آپ نے جو ہے کس طرح سے جو ہے سیاست میں انٹری لی، کس طرح سے کیا سوچ کے جو ہے آپ سیاست میں آئے تھے اور کب آئے تھے؟ میں سیاست میں الحمدللہ آج سے 11-12 سال پہلے آیا تھا، اور سیاست میں انٹری لی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، اور تقریباً 11 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے۔ آج سے 3.5 سال پہلے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی، اور اس سے پہلے ہماری جدوجہد جاری تھی، اور الحمدللہ ابھی تجزیات ہے تو انشاءاللہ امید ہے کراچی کا میئر ہمارا ہے، ناظم بھی ہمارے، اور ابھی کراچی کی تقدیر جو ہے مجھے بدلتی ہے۔ آپ یہ بتائیں، پارٹیاں تو دوسری بھی ہیں، نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، تو آپ نے جو ہے پی ٹی آئی کا انتخاب کیوں کیا؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور اس کا جو مطلب جس طرح پارٹی کا یعنی وہ الحمدللہ یعنی آپ کی بس پارٹی یا اور پارٹیاں دیکھ لو، میں نے ایم پی ایس سے کوئی ملاقات ہی نہیں کر سکتا، اور میں کیا کہ یہاں کے علاقے کے رہائشی بتائیں گے، ہمارے میں نے ایم پی اے صاحب ہر غم خوشی میں شرکت کرتے، اور ہم ان سے اپنا یعنی وہ پوچھ سکتے کہ بس پارٹی دوسری پارٹیوں میں آپ کو یہ اختیارات نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھو کہ آپ نے فنڈ کہاں لگایا یا کیا یا کیا نہیں کیا، کیونکہ خان صاحب نے صرف اپنے بچوں کو اس پارٹی میں نہیں لے کیا۔ اور دوسری بات یہ جو پارٹیاں تھی یہ مطلب خاندانی ہے کہ بس باپ بیٹا دادا پردادا والا مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک عوامی پارٹی ہے، خان صاحب کے بعد نہ خان صاحب کا بیٹا آئے گا اور نہ ہی کوئی اور اس کا رشتے دار۔ آپ جو ہے یہ اپنے علاقے کے بنیادی مسائل بتائیے گا، کیونکہ آپ کا جو علاقہ ہے یہ کراچی کا پسماندہ علاقہ ہے، اور بلکہ مسائل نہیں، اس سے میں مسائلستان ہی کہوں گا کہ مسائلستان بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو ہے سیوریج کے مسائل دیکھ لیں آپ، گٹروں کے ڈھکنے موجود ہیں جو کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے، کچرے کے اندار لگے ہوئے ہیں جو کہ غریب آبادی ہے، یہ جو ہے کہیں جو ہے مختلف بیماریوں میں جو مبتلا ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بتائیں ذرا کوئی اور جو ہم نے مسائل دیکھے، باقی آپ یہاں سے رہائش پذیر ہے، آپ بنیادی کیا مسائل ہیں آپ کے؟ دیکھو جی، اس سے پہلے جو الیکشن ہوا 2018 کا، یہاں لوگوں نے بڑے بڑے وعدے کیے، ہم نے تو الحمدللہ وعدے بھی نہیں کیے تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے گراؤنڈ میں کام کیا، رات 3 بجے بھی لوگوں کے لیے خان ہے، کچھ بھی مسائل ہے، مطلب جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم الحمدللہ اپنے علاقے کے یا کہیں سے بھی یعنی یہ وارڈ پورا لے لو یوسی لے لو جہاں کی خدمت ہم چاہیے ہم نے الحمدللہ کہ اب آپ نے بات کی کہ کام کے اوپر تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے کوئی یہ نہیں ہے، اور سب سے پہلا گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی، حالانکہ نہیں تھا، پچھلے 30 سال کا ریکارڈ دیکھ لے، آج تک کسی مہینے کو فنڈ نہیں دیا گیا۔ عمران خان نے خصوصاً کراچی کے لیے فنڈ دیا کہ انہوں نے کراچی کے ساتھ وعدے کیے تھے، اور اس کے علاوہ جو نالے گجر نالے اور یہ سب جو تھے پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ وہ وفاقی فنڈ سے صاف ہوئے تھے۔ یہ جو الگ ہی مسئلہ ہے، تو پورا کراچی کا مسئلہ ہے، پورا کراچی پورا ڈوبا ہوا ہے اس ٹائم پہ، لیکن میں صرف آپ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ میں
اب آپ نے جو ہے پاکستان طریقے انصاف سے جو ہے جنرل کونسلر پہ جو ہے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے یوسف 7 سے، تو کیا لگتا ہے کہ کیا امیدیں دلائیں گے لوگوں کو کہ کیا اس علاقے کی تقدیر بدلے گی آپ کے جیتنے سے؟ انشاءاللہ امید نہیں ہے، بلکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے جو ہمیں کانفلکٹ کراچی کے لیے جو انہوں نے وہ کیا ہے، جو ہمارے کام ہے وہ میں ابھی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں. جیسے کہ صفائی مفت ایمان ہے، یو سی کے تمام علاقوں میں صفائی ستھرائی کا نظام درست کیا جائے گا. نمبر 2، یو سی کے تمام علاقوں میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. علاقے میں صاف پانی کی فراہمی کی ترسیل اور منصفانہ تقسیم کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اس کے علاوہ نمبر 4 پہ علاقے کے تمام پارک اور کھیل کے میدانوں کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے. گٹر لائن سیوریج کے نظام کو درست کرنے کے لیے تمام تر وسائل استعمال کیے جائیں گے. نمبر 6، یو سی کے تمام گلیوں میں اسٹریٹ لائٹ کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے گا. علاقے میں بجلی، صحت اور تعلیم کے مسائل کا غلیظ ترجیح دی جائے گی. یونین کونسل کے تمام گلیوں اور ٹوٹی سڑکوں کو بنایا جائے گا. علاقے سے کچرا کنڈی کا فوری طور پر خاتمہ کر کے کچرے اٹھانے کا نظام متعارف کروایا جائے گا. بلدیاتی نظام ہر ممکن طریقے سے عوامی خدمت کی جائے گی اور بلدیاتی اداروں کو مکمل طور پر سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کیا جائے گا. اب یہ سب تو ہم جو ہے پچھلے کئی سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، سب دعوے اور وعدے تو سبھی کرتے ہیں. کیا پاکستان طریقے انصاف اس کو بدلے گی یا یہ بھی جو ہے وعدے تک محدود رہے گی؟ نہیں، انشاءاللہ الحمدللہ. دیکھیے بلاول زرداری نے کہا تھا کہ کراچی نیچے ڈوب جاتا ہے لاہور، تو لاہور کا بھی یہی حال ہوتا تھا. تو گلدار نے مصنوعی ٹینک بنائے جس کی وجہ سے برساتی پانی اس میں اسٹور ہوتا ہے اور وہ پھر جا کر پودوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. اور باقی جیسے 3 سال دیکھیے اگر خان صاحب نے پہلے کہا تھا تو انہوں نے الحمدللہ لنگر خانے کہاں تک، وہ تو آپ سب کو میرے کو بہتر پتا ہے. جہان آباد کی بات کریں، جہان آباد جو وہ اس ٹائم پہ ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے ایسے کون سے ٹینک بنائیں گے کہ جو لوگوں کو جو سہولت فراہم کر سکے؟ جیسے کچرے کی اگر بات کریں تو آپ کا جو علاقہ ہے کچرے کے بیچ میں جگہ جگہ انبار موجود ہے، گلیاں بھی ساری ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، تو یہ وعدے تو سبھی کرتے ہیں. آپ سے کیا آپ نے جو لوگوں کو امید دلائی الیکشن جیتنے کے بعد بھی یہی آپ کے جو وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یا پھر آپ بھی لوگوں کی طرح اختیارات کا جو ہے رونا روئیں گے کہ جی ہمارے پاس اختیارات کے بڑے معاملات چلتے ہیں کراچی کے اندر؟ نہیں، الحمدللہ. دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے پاس اتنے اختیارات تو نہیں تھے اور ہم نے اپنے اس سے پوری کوشش سے اس دور میں آپ کو نظر آئے گا کہ چاہے جو بھی معاملہ، اگر گیس بند ہوتی ہے تو نئی گاڑیاں لاتا ہوں، حالانکہ کوئی وہ نہیں ہوتا. سیوریج کی صفائی ہو تو وہ بھی ہم نہیں کرانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو دیکھیے اب میں تو ابھی سے ہی سن کے کہہ رہا ہوں، بس جب ہمارا وہ آ جائے گا تو ظاہر بات ہے ہم جب اتنے تھوڑے تھے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو پہلے پارٹیوں نے کام کرایا جیسے سیوریج کے یہ وہ کسی دوسرے سیاسی ورکر کو کرا نہیں ہونے دے رہی تھی. اور میں نے جب الحمدللہ کرایا پورا اہل علاقہ کھڑا ہوا تھا اور یہاں تک کہ گلیوں میں جو لوگوں کے پانی کے کنیکشن ٹوٹے تھے تو وہ میں نے اپنے جیب کے پیسوں سے بنوائے تھے. اور کام الحمدللہ اتنا بہترین ہوا کہ ابھی جو یہ مسئلہ ہے دیکھیے تھوڑا سا ہم لوگ کو بھی اس چیزوں کو ترجیح دینی پڑے گی. بارش سے جو علاقہ جہان آباد آپ 2 منٹ دیکھو کہ نسبت دیکھے تو یہ نیچے ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ماسٹر پلان میں نہیں رکھا گیا. نادرن سے نالا شروع ہوتا ہے جمال مسجد تک، بنگالی موڑ سے شروع ہوتا ہے پھر آگے حسن آباد تک. اگر یہی نالا ہمیں یہاں سے جوائنٹ مل جاتا تو ہم اتنے مشکل کا شکار نہیں ہوتے. سوالات کیے جو کہ سب سوالات ہیں وہ بھی ان سے کیے ہم نے، کیونکہ علاقہ جو ہے تو مسائلستان بنا ہوا ہے. کیونکہ ہر وعدے اور دعوے تو سبھی نے کیے ہیں، لیکن یہ نوجوان ابھی کھڑے ہوئے ہیں خالد خان صاحب، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے آنے سے تقدیر بدلے گی اور نوجوانوں کو موقع بھی دینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ اب اس علاقے کی کیا تقدیر بدلتی ہے. باقی خالد صاحب کو وہ پیغام دینا چاہیں آپ اپنے ووٹرس کو؟ میں اپنے ووٹرس کو یہ پیغام دوں گا کہ 26 جولائی کو گھروں سے نکلے اور بھلے پہ مہر لگائے. انشاءاللہ تقدیر تو اللہ نے بدلنی ہے، ہماری کوشش ہے، محنت ہے. اور جیسے کہ ہمارے گھر کے باشیوں کو پتہ ہے 3 سال سے بھی ہم نے، کیونکہ میں خدمت کے لیے جیسے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں جیسے لوگ یا تبلیغ کے لیے یا کسی دین کا کام کرتے تو یہ بھی ایک کام ہی دین کے، کہ اگر رستے صاف ہوں گے، گلیاں صاف ہوں گے، لوگ مسجدوں میں جا سکیں گے، لوگ پرسکون زندگی گزاریں گے، چوریاں ڈکیتیاں ایسے معاملات نہیں ہوں گے. تو اس سے ظاہر بات ہے میں بھی اس علاقے کا رہائشی ہوں تقریباً 20 سال سے، تو کون نہیں چاہتا کہ اس کا گھر اور اس کا علاقہ ایک اچھا اور صاف ستھرا ہو.
ٹھیک ہے جو ہے فاروق خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے، بڑے پر امید بھی ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے الیکشن یہ جیتیں گے بھی صحیح، اور انہوں نے جو ان کی سوچ ہے جو بہتری کے لیے ہے، جو کہ آپ نے سنا، آپ جو ہے اس کو سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جیتنے اگر ہم جیت گئے تو ہم جو ہے کراچی جو ان کا علاقہ ہے خاص طور پہ گٹروں کے حوالے سے بات کی، کچرے کے حوالے سے بات کی، اور بھی جو بنیادی سہولیات سے جو محروم ہیں، انہوں نے کہا ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے تاکہ اپنے علاقے مکین کو جو کہ ہمارے ووٹرز ہیں ان کو جو ہے ہم سہولیات فراہم کر سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ جیت کا سہرا کس کے سر جاتا ہے اور آپ کی تقدیر کون بدلتا ہے، اور آپ نے بھی یہ دیکھ کے سوچ سمجھ کے ووٹ لازمی کاسٹ کرنا ہے، کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ اس ٹائم پہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ نوجوانوں کو ضرور موقع دیں، آپ نے سب کو جو ہے آزما کے دیکھا ہے، اس بار جو ہے نوجوانوں کو بھی ضرور آزمائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔